اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحت کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہ محبت میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ رہیں گی، چونکہ سحری کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے۔ ملک کے مقتدر ثنا خان تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرما دے۔ میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملک تحمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے۔ قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کے لیے بچایا۔ اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا۔ پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید کی یہاں نص موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 2 ہجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد۔ ان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30، اللہ پورے 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم نوازی ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔
اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا، ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی، اس دنوں کے اندر دیار غیر میں تھے، انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد۔ اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک برکت میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا، حاجی کو معتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سین حرم میں مسجد نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا اپنی دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھ دی۔ وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے، وہ کہتا ہے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چولہے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلیٰ القاب سننے سے وہ حضر وہ لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے۔ ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے، اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ اس لیے کہا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان اس رب کو بھول گیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ دولت نے، وہ تو 4 دن کی کہانی، حسن نے، وہ تو ڈھلتا سایہ ہے، جوانی میں وہ تو جانے والی چیز ہے، وہ چیز تو بتا، اس کا نام تو زبان پہ لا جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اور پھر تجھے اعضاء کو تواسط دیا، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا۔ تیری زبان میں گوشت کا لوتھڑا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں تھا، اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج تیرا طوطی بولتا ہے، لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادا ہوتے ہیں۔ تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے، آج تو ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے، شیروں کو بٹھا لیتا ہے، ستاروں پہ کمندیں تو ڈالتا ہے، مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے، چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے۔ انسان ذرا غور تو کر، تو تھا کیا؟ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر کے دیکھ، چل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے۔ ایک وقت پھر آئے گا، پھر لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گا، پھر چارپائی میں لگ جائے گا، جسم کی پوری قوت صرف کر کے ایک گلاس پانی کا مانگے گا،
اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا، گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے. اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے بتا دو کیا کہتے؟ فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ، ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان، اور ہم نے موت دی یہ بھی ہمارا احسان. تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹیکا، سارے تنگ تھے تیرے سے، سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا، تجھے موت بھی نہ آتی، تو بتا کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی یہ بھی احسان کیا، فَأَمَاتَهُ، اور موت دی یہ بھی احسان کیا. اچھا کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی اگر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا؟ تو مجھتا تھا، بے حس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے وفا نبھائی تیرے ساتھ. کہا اسے غسل دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو چٹے لباس میں کفن دے دو، اور اس کو پھر 4 آدمی اٹھائیں، اور کہا تیز نہ چلنا، میرے شہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے. اور پھر آج ہم نے تجھے تکریم دی، ہم نے تجھے عزت دی. امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے تجھے آگے رکھا. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ لے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی. ذرا آگے جا کے دیکھے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تجھے کس شے نے خدا سے غافل کر دیا. اور پھر اب بلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ سکول سے بچہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑا جائے تو اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بھاگ جائے تو اس کو کیسے آواز دی جاتی ہے؟ جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان پلٹ آ. اور کہیں فرمایا کوتے نالی انسان، یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے. تو کیسی اس کی رحمتیں ہیں، بندے کو پکارا جا رہا ہے. تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، اور اگر آگے ذرا 2 قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی سے حیا آ جائے. کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے؟ اللہ ذی خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا. توجہ کیجئے، جس ماں نے جنم دیا وہ تو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ تو گوارا نہیں کرتی، سارے کام چھوڑ کے پہلے دودھ دے دی. بیٹے کے لیے کسی گھر کے برتن مانجنے پڑے اس سے بھی گریز نہیں کرتی. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف، اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینا ایک طرف. تو وہ جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے؟ آؤ پھر ماں کی گود میں آئے، ماں کی محبتوں بڑے گھنے چھاؤں میں آئے. ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی، بھوک سے تڑپنا گوارا نہیں کرتی. اب بیٹا ہو گیا بیمار، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں بیٹے کو لے گئی. ڈاکٹر نے تشخیص کی، جو علاج تجویز کیا اس میں سیرپ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں تھا. ماں نے لٹا لیا زبردست، منہ کھولا اور حلق میں کڑوا سیرپ ٹپکا دیا. بیٹا چیخ رہا ہے، ماں جو حلق سے نیچے سیرپ اتر رہا ہے. اطمینان ہے اس کے چہرے پہ. کیا ماں صف پاک ہو گئی ہے؟ نہیں. اس کی ممتا چھن گئی ہے؟ نہیں. اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے؟ نہیں. کیا اس کا پیار رخصت ہو گیا؟ نہیں. وہ تو ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اطمینان ہے. غور کریں گے، ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا. ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا. اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے، لیکن اس کے باوجود کیوں چاہ لیا؟ لعلکم تتقون، میرے بندو تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی. اب سوال یہ ہوا، کیا بھوکے اور پیاسا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ تقوی کی دولت بھوک سے ملتی ہے؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار سے پوچھتے ہیں. اس سے قبل ایک اور بات طے کر لیں. ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات مشاہد محنت کر رہے ہیں. ایک نفس اور دوسرا شیطان. اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. جب شیطان خود گمراہ ہوا اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے گیا. آنا خیر منہ، جس نے اندر سے سر اٹھایا، اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے. ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان. اکیلی اور ناتواں جان 2 دشمنوں کی طرف میں